معزز سامعین، السلام علیکم۔ کشمیر ایک خوبصورت، حسین، دلکش اور جنت ارضی کے نام سے منسوب ایسٹرن سوئٹزرلینڈ، لیکن بدقسمت، اس کی اصلی بدقسمتی کا آغاز اس دن شروع ہوتا ہے جب شیخ عبداللہ نامی درندہ صفت، بے غیرتی سے بھرپور زانی النسل، اپنے تخت کے لیے کشمیر کا سوداگر، قاتل و جابر، زانی و ولد الزنا، انسانوں کی شکل میں جانور نما، انسانیت اور کشمیریت پر بدنما داغ، شیخ عبداللہ اس پیرواری میں اپنی ناپاک جسم لے کر اس سرزمین پر جنم لیتا ہے۔ یہ بندر 5 دسمبر 1905 کو سورہ سری نگر میں جنم لیتا ہے۔ 1930 میں جبکہ یہ 30 روپے کی تنخواہ پر ایک اسکول میں ایک خیانت کی وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ناسور مسلم نیشنل کانفرنس میں شامل ہوتا ہے اور بعد میں اسی کانفرنس کا لیڈر بن جاتا ہے۔ 1930 سے لے کر آج تک جب ہم ان کے کرتوت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ سارا دیکھ کر ایک ذی عقل انسان کبھی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ یہ نسل ایک حلال نسل ہو سکتی ہے۔ تو چلیے ان کے اس فیملی ٹری یعنی ان کے شجرے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی یہ فیملی کون سی ہے۔ ان کی یہ فیملی شجرہ طیبہ ہے جو کہ ہونے سے رہی، یا ان کی یہ فیملی شجرہ خبیثہ ہے جو کہ 100% ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ان کے باپ دادا لسا کول اور رحمی یا رحمت سے۔ شیخ عبداللہ کے دادا ستار شیخ، اس کو لسا کول اور رحمی کی ناجائز اولاد مانی گئی۔ بتایا جاتا ہے ایک پنڈت گھرانے سے تعلق رکھنے والے لسا کول والد دامودر کول پنڈت جواہر لال نہرو کے والد موتی لال کول کے چچیرے بھائی تھے۔ لسا کول کا رحمی کے ساتھ عشق ہوا۔ رحمت ماہی گیر پیشے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا باپ مچھلیاں پکڑنے اور ان کی بیٹی مچھلیاں بیچنے پر مامور تھی۔ کسی طرح رحمی کے حاملہ ہونے کی خبر پھیل گئی۔ جب ان سے اس فعل بد کے بارے میں باز پرس کی گئی تو اس نے پنڈت لسا کول کا نام لیا۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہوا۔ ایک غیر مسلم کا مسلمان لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات کا چرچا ہوا۔ یہ 2 فرقوں کے درمیان باعث نزاع بن گیا۔ لسا کول کی جان پر بن آئی تو اس نے اپنے بچاؤ کے طور پر رحمی کے ساتھ بیاہ کرنے کا سجھاؤ دیا۔ کیونکہ یہ سجھاؤ مسلمانوں کے جذبات کے منافی تھے، آخر کار ہنگامہ فروغ کرنے کا حل یہ نکالا گیا کہ لسا کول اسلام قبول کر کے رحمی کے ساتھ نکاح کرے گا۔ لسا کول نے کلمہ ضرور پڑھا۔ ان کا نام رزاق شیخ رکھا گیا۔ لسا کول سے رزاق شیخ بننے کے باوجود انہوں نے زندگی بھر احکام الہی سے روگردانی کی۔ صرف ایک بار مجلس میں کلمہ پڑھنے اور نام بدلنے کے سوا انہوں نے دل سے اسلام کو قبول نہ کیا اور نہ ہی اسلامی احکامات بجا لائے، بلکہ وہ مشرک کے ساتھ ساتھ ایک کافر بن کر جیے۔ اسے رحمی چاہیے تھی سو وہ مل گئی۔ رحمی کی عشق و محبت کی مراد پوری ہو گئی۔ کیونکہ رحمی نکاح سے قبل اپنی کوکھ میں لسا کول کی نسل پال رہی تھی، انہی رحمی کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام ستار شیخ رکھا گیا۔ بڑے ہو کر ستار شیخ کو تانا کے طور پر گاڑ کل کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اس کے بعد ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام قادر شیخ رکھا گیا۔ لسا کول عرف رزاق شیخ اس کی بدنامی کی لیبل لے کر ستار شیخ کی زندگی اجیرن بن گئی۔ جب وہ بالغ ہوا تو کوئی اسے اپنی بیٹی بیاہی میں دینے کے لیے تیار نہ ہوا، چنانچہ اس نے آنچار کی اسد شیخ کی طلاق شدہ عورت سے بیاہ کیا اور ان سے ابراہیم شیخ تولد ہوا اور ابراہیم شیخ سے شیخ عبداللہ ہوا۔ ستار شیخ نے سورہ میں سکونت اختیار کر لی۔ گاڑ کل یہ تانا ستار شیخ سے ابراہیم اور ابراہیم شیخ سے عبداللہ شیخ کی طرف منتقل ہوا۔ ظاہر ہے ناجائز اولاد کا مادہ ستار شیخ سے ابراہیم شیخ اور ابراہیم شیخ سے شیخ عبداللہ تک پہنچ گیا۔ شیخ محمد عبداللہ نے کتنی بار اپنی تقاریر کے دوران، اپنے بیانات اور انٹرویو کے دوران اس بات کو تسلیم کر لیا ہے
کہ ان کی رگوں میں پنڈت نہرو کے خاندان کا خون دوڑ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی سوانح حیات آتش چنار میں بھی اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ اب اگر اسی مادہ کو شیخ عبداللہ سے فاروق عبداللہ تک منتقل ہونے کا معاملہ لیں تو ان کی اولاد کا سکھوں اور ہندوؤں کے رشتے میں آنا فطری ہے۔ اب اگر ہم فاروق عبداللہ کا باپ کے بعد ان کی والدہ کی طرف لوٹتے ہیں تو یہاں بھی ناجائز اولاد کا معاملہ پیش آتا ہے۔ فاروق عبداللہ کی والدہ کی نسبت نیڈوز صاحب سے ہے۔ ہیری نیڈوز ایک انگریز گزرا ہے۔ وہ برطانیہ سے آ کر کشمیر میں بس کر ہوٹل کے کاروبار میں جٹ گیا۔ سری نگر اور گلمرگ میں سیاحوں کے لیے 2 بڑے ہوٹل ان کی تحویل میں رہے۔ ان کا نام انہوں نے نیڈوز ہوٹل رکھا۔ گلمرگ میں قیام کے دوران ان کی ایک گجر لڑکی نوری، جو غالباً نوری جہاں کا مخفف ہے، اس نوری سے عشق ہوا۔ اس عشق کا بانڈا اس وقت سر راہ پھوڑا جب اس گجر لڑکی کے حاملہ ہونے کی خبر پھیل گئی۔ کنواری ماں سے جب باز پرس کی گئی تو انہوں نے نیڈوز صاحب کا نام لیا۔ ایسا سنا ہی تھا کہ لڑکی کا باپ اپنے رشتہ دار، اپنے ساتھیوں کو لے کر کلہاڑا لے کر نیڈوز صاحب کو قتل کرنے نکلا۔ جب وہ نیڈوز صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچے تو نوری ڈال بن گئی۔ اس نے اپنے والد سے کہہ دیا، اگر جان سے مارنا ہے تو پہلے مجھے مار دیجیے، کیونکہ قصور میرا بھی ہے۔ معاملہ دوسری صورت اختیار کر گیا تو نیڈوز صاحب کو نوری سے بیاہ کرنے اور مسلمان بننے کا فتویٰ سنایا گیا۔ انہوں نے یہ فتویٰ قبول کر لیا۔ اس طرح یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ نیڈوز صاحب کو مسلمان کیا ہونا تھا، ان کا عشق پروان چڑھ گیا۔ انہیں من پسند جیون ساتھی مل گئی، چنانچہ دونوں نے عیسائیت اور اسلام کو ایک طرف رکھ کر عشق و محبت کا مذہب اپنایا۔ نور جہاں سے اکبر جہاں تولد ہوئی، جو ان دونوں کی ناجائز اولاد تھی۔ اس کے بعد ایک لڑکا ہوا، اس کا نام غلام قادر رکھا گیا۔ بعد میں وہ کرنل غلام قادر کے نام سے جانا گیا۔ نیڈوز صاحب کا ہوٹل کا کاروبار سری نگر، لاہور اور امرتسر میں بھی تھا۔ چنانچہ اکبر جہاں کو پال پوس کے لیے امرتسر میں رکھا گیا۔ امرتسر کے مشن سکول میں تعلیم دلائی گئی۔ اکبر جہاں بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ عاشق مزاج جوان ان کے حسن پر لٹو ہو جاتے تھے۔ ان عاشق مزاجوں میں ایک پیر کرم شاہ بھی تھا۔ وہ ڈونگی اور گنڈا بھی تھا اور بدماش بھی۔ وہ اکبر جہاں کو زبردستی اٹھا لے گیا اور اپنے قبضے میں کر لینے کے بعد ان کے ساتھ نکاح کیا۔ چونکہ پیر کرم شاہ کو معلوم تھا بیگم اکبر جہاں پر کون کون اس کا سادی فدا ہے، لہٰذا وہ اپنی بیوی کو کمرے میں تالا لگا کر رکھتا اور باہر کام پر چلا جاتا تاکہ کوئی اسے اٹھا کر نہ لے جائے۔ اس کے باوجود بھی کرم شاہ ان پر شک کر کے بہت ستاتا تھا، اس کی بہت مار پیٹ کرتا تھا۔ جب اکبر جہاں ان کی اذیتوں سے تنگ آئی تو ایک روز کرم شاہ کے باہر جاتے ہی اس نے کھڑکی سے سر نکال کر چیخنا چلانا شروع کیا۔ اس نے راہگیروں کو بلایا۔ جن لوگوں نے اس کی فریاد، اس کی آوازیں سنی، ان میں دہلی کا نامور صحافی جمنا داس اختر بھی تھا۔ کئی لوگ اوپر آئے، دروازہ توڑ کر اکبر جہاں کو چھڑا لایا۔ وہ جمنا داس اختر کے ساتھ سری نگر روانہ ہوئی۔ جمنا داس اختر نے انہیں محمد رجب گورنر کے سپرد کیا۔ بیگم اکبر جہاں نے خود کو غیر شادی شدہ جتایا، چنانچہ محمد رجب کی وساطت سے ان کا ناطہ شیخ محمد عبداللہ سے جوڑا گیا۔ شیخ محمد عبداللہ ان دنوں بوچھوارہ میں محمد رجب کے پڑوسی میں رہائش پذیر تھا۔ پیر کرم شاہ کو جب پتا چلا تو وہ سری نگر آ گیا اور ان کو بتایا کہ اکبر جہاں میری منکوحہ ہے، چونکہ میں نے انہیں طلاق نہیں دی ہے اس لیے وہ شریعت کے مطابق دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کی کسی نے ایک نہ سنی اور انہیں سری نگر سے زبردستی بھگا دیا گیا۔ چنانچہ شیخ محمد عبداللہ سے ان کا بیاہ ہوا، جو غیر شرعی مانا جاتا ہے۔ ایک تو اپنے والدین کی ناجائز اولاد، اس پر غیر شرعی بیاہ کو لے کر ان سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئی۔ ان کی نر اولاد میں سے صرف فاروق عبداللہ کا بیاہ ہوا، کیونکہ باقی 2 ہجڑے تھے، اور ان کی فاروق عبداللہ سے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہوا۔ لسکول یعنی رزاق شیخ سے عمر تک یا نیڈوز صاحب سے لے کر عمر تک کا یہ خاندان کشمیری مسلمانوں کے لیے وبال جان بن گیا۔
पिछली बार देखा था कि बंदर और बैल हज पे गए थे। जहन में आया कि सऊदी गवर्नमेंट को एक पैगाम भेजूं कि शैतान की जगह अब इन दो असली शयातीन इंस को बांध दे, ताकि कयामत तक पहुंचते पहुंचते इनकी थोड़ी सजा कम हो जाए। अच्छा, एक और बात जहन में घूम रही थी कि जब इन असली शयातीनों ने शैतान पर पत्थर मारे होंगे तो उसका क्या रिएक्शन आया होगा। नहीं मिलता। ये भगवान क्या जुल्म है सारा। खैर, जिस तरह शेख अब्दुल्ला ने हजरत बल में तिलावत कुरान पाक करके पूरी जिंदगी कश्मीरियों को चूना लगाया और उनको लगा भी और आज तक लगा ही रहा है, इसी तरह इमरान खान ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़कर पूरे आलम इस्लाम इंक्लूडिंग पाकिस्तान को चूना लगाया और लग भी रहा था।